پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے، علماء کے سامنے تو بولتے نہیں ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ عوام کا آدمی ہے تو اس کے سامنے ایسے ایسے مسئلے سناگا، ایسے ایسے مسئلے سناگا کہ تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں۔ جی ہمارا سنی بھی بعض کو بڑا مزہ آتا، وہ خوب سنتا، پھر آ کے کہے گا سید صاحب ایک اٹنگے پجامے والا ملا تھا، وہ ایسے سے کہہ رہا تھا، تو سنی کیوں رہا تھا؟ اس سے کہتا ہے بھائی تو جا، تیرا ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تجھے بات کرنی ہے آ جانا ہمارے علماء کرام سے بات کر لینا، ورنہ ایسی ایسی حدیثیں سناگا تمہارے ابا نے نہیں سنی ہوں گی بیٹے، ہاں ان کے چکر میں مت پڑ۔ کیا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آہ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کے متعلق عرض و معروض سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانہ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والیحانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات پروگرام کافی وقت سے چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے مفتی صاحب قبلہ سے بڑا جامع اور معنی بیان سماعت فرمایا، حضرت خطاب فرما رہے تھے اور ہم سب کے قلوب کو محظوظ فرما رہے تھے، اور حضرت سے قبل بھی آپ نے چند تقریریں نعتیں اور منقبتیں سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل جو 2 بچیوں کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس نکاح کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نکاح کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے میں اپنی عادت حسنہ کے مطابق حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ تک پہنچا دوں۔ میں نعت پاک کا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں، مطلع کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، مچل کر جھوم کر عقیدت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عقیدت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہلکی سی بیس بڑھا دیں، بس ایکو نہیں دینی ہے، ایکو چاہے تھوڑی سی اور کم کر دیں، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ رات کے اس حصے میں جب رات جا رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور منہ کھلنے لگتا، تو یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے، مگر الحمدللہ آپ اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ الحمدللہ اگر ہم سب کا یہ پڑھنا اور سننا ذکر کرنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ میں مطلع کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جو ہے اس ٹائم شش و پنج میں پڑا ہوا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، نماز پڑھتا نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھتا نہیں، سچ بولتا نہیں، الغرض کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو، جی بے شک، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میری زبان سے الفاظ نکلیں اور باب اجابت سے جا کر ٹکرائیں، اور بس ہاں میں ہی میں ہوں، کوئی اور نہ۔ جی یہی بات۔
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کریں، سنت پہ عمل کریں، ہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور میرا یہ مطلب سنیں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر آپ ضدی ہیں تو میں آپ سے بڑا ضدی ہوں، جب تک سارے مل کے سبحان اللہ نہیں بولو گے مطلع کا پہلا مصرع ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بعض تو میرا بھیا قسم کھا کے بیٹھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے گا مگر سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو توڑ دو، کفارہ میں دے دوں گا، بھائی اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جی قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات مطلع کے بعد حقیقت پر مبنی اگلا شعر بھی آپ ملاحظہ کریں۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ آپ حضرات کنفیوز تو نہیں ہو؟ کبھی سوچ رہے ہو یار ہمارے امام صاحب نے کیسے مولوی کو بلا لیا، ساری دنیا قبر سے ڈرتی ہے مگر یہ ڈرتا ہی نہیں۔ بھیا میں ڈرتا کیوں نہیں ہوں، اس کی وجہ آپ مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں گے، اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پھل کی تیز دھاروں کا، نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پھل کی تیز دھاروں کا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک شعر قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا، بابا جان آپ کا رب آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، جہاں تک میرا سوال ہے انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جی بے شک۔ ہاں تو قربانی کا پس منظر بیان کر رہا ہوں، وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا،
بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذبح کر دو خلیل اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، جشن شادی۔ نعرہ پڑھا تکبیر، دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک شعر میں آپ سب کی طرف سے بھی پڑھوں۔ شاد ہو۔ علماء تو بیچارے پڑھ ہی رہے، ان کی طرف سے میں کیا پڑھوں، یہ سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ ہی کی طرف سے کچھ پڑھ دوں، ہاں، خاص کر صاحب خانہ کی طرف سے، اور آپ سب اس شعر میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، مچل کر بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت ہمارے سنیوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہلوانے کی، ہاں، بنا کہے تو یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد کے لیے چندہ بھی کہہ نہیں پڑتا، جی خود سے نہیں پوچھیں گے کہ مسجد کے اندر کوئی کام ہے یا نہیں ہے۔ جی۔ کچھ لوگ ہیں بھی ایسے جو بیچارے پوچھ لیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں سے کہنا پڑتا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ کہنے سے بھی ہمارا بھائی جو ہے وہ خرچ کر دیتا۔ ہاں، جی جی بے شک۔ پکارو یا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ دیوانوں کی محفل ہے، بے شک۔ یہ مستوں کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ پریشان مت ہونا، کبھی سوچ رہے ہو یار سید صاحب جب تک اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، ہمارا نمبر آیا تو یہ کہہ دیا یہ دیوانوں کی محفل ہے۔ جی تو بھیا میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دیوانہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی بے شک۔ ہم سب سرکار غوث پاک سے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جبھی تو 1 بجنے والا اور ہم سب یہاں پر رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے محبوبین، مقبولین، صالحین بندوں کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں پہ سو رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پہ لگے ہوں گے، اور کچھ دیوانے ایسے بھی ہوں گے جو کسی کے عشق میں پاگل ہیں، کان پہ فون ہے، یہ ہے، راستہ ہے، اور بھیا راستے کے سوا پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جاننے والا۔ میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، 3 بج جاتے ہیں، 4 بج جاتے ہیں، مگر اس کے کان سے فون نہیں ہٹتا۔ ہاں، میری سمجھ میں حضرت آج تک یہ بات نہیں آئی کہ رات کے 3 بجے اس کا کون سا بزنس چالو ہوتا ہے کہ یہ فون کان سے ہٹاتا ہی نہیں ہے، اور اس کا ابا اس سے زیادہ بڑا بے غیرت ہے۔ جی کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کو گناہ سے روکے، جی بالکل۔ لیکن باپ پتہ نہیں کس چکر میں لگا ہوا، اسے خود پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں۔ تو دیوانے ہیں، دیوانوں کی الگ الگ کوالٹیاں ہیں۔ یہ بھی کسی کا دیوانہ پوری رات کسی کے لیے نیند قربان کر دیتا، جگاڑ میں لگا رہتا، سوتا ہی نہیں ہے۔ جی کچھ دیوانے کل کو شادی میں بھی آئیں گے، وہ کھانے کے دیوانے ہوتے ہیں۔ ہاں ڈونگا ابھی لائے ہوگے، پھر کہے گا کہ بھئی گرم لائیے ذرا،
جی ایک جگہ مفتی صاحب میں بیٹھا کھانے کے لیے، تو بریانی کی ڈش اسی وقت آئی تھی، ایک صاحب نے اس میں سے نکال لیا تو دوسرا کہہ رہا بھائی یہ گرم لئیے۔ میں نے کہا یار بھاپ تو اس بریانی میں سے نکل رہی ہے، ابھی آئی ہے، گرم ہے، بالکل تازہ ہے، اور یہ کہہ رہا گرم۔ ایک صاحب میرے قریب بیٹھے تھے، بولے صحیح صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتہ۔ بولے گرم سے مراد یہ ہے کہ بوٹیاں لئیو۔ جی حق بات ہے۔ ہاں، ڈونگے میں سے 2-4 پیس صاف صاف نکالے، گرم لئیو۔ ہاں، نیا ٹرینڈ چل گیا یہ گرم لئیو۔ یہ کھانے پہ مر رہا، کھانے پینے کا دیوانہ، دیوانگی ہے۔ ہاں، کسی کو فون کی دیوانگی، کسی کو جو ہے کھانے کی دیوانگی، کسی کو پہننے کی دیوانگی، مگر کامیاب آپ لوگ ہیں۔ جی ہاں، ہم کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے، ہم مدینے کے تاجدار کی محبت میں بیٹھے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ زیادہ کھانے میں کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، پوری رات جاگ کر فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، واٹس ایپ چلانے میں، کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کامیابی ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کرنے میں اور سننے میں۔ ہاں، بے شک، سبحان اللہ۔ تو آپ محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے، یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے۔ پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعتیں لکھنا پڑھنا رضوا، یہ ہے ان کی عطا۔ نعتیں لکھنا پڑھنا رضوا، یہ ہے ان کی عطا۔ سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادی کے مقدس موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور الحمدللہ شادی کے موقع پر سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل کا انعقاد، سبحان اللہ۔ جہاں سے حضرت نے چھوڑا تھا وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہاں، حضرت نے بولا تھا آخر میں کہ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جو انسان مجھ سے سچی عقیدت و محبت رکھے گا، اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ ہاں، میں اس پر ایک دلیل دوں گا، اور دلیل بھی اپنے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ایک سرکار غوث اعظم کی کرامت میں آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کروں۔ جیسے کہ آپ نے ہم سب کو دعوت میں بلایا، اور الحمدللہ ناشتہ بڑا اچھا، بار بار چائے اور اہتمام، اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو، علماء کی ان خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بغداد کے اندر ایک صاحب نے سرکار غوث پاک کی دعوت فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بغداد کے سیٹوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ سرکار غوث پاک کی دعوت کرتے تھے تو بعض مرتبہ پوری سٹی کے جتنے بھی علماء کرام تھے سب کی دعوت ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے سرکار غوث پاک کی دعوت کی۔ اب دعوت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں،
تو ہاتھ دھلانے کا سنت طریقہ معلوم ہے کیا ہے؟ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں تو سب سے پہلے کس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے؟ آپ کہو گے سید صاحب ہمیں تو پتہ نہیں، آپ ہی بتا دو۔ ہم ہی بتائیں گے بھئی، ہم نے ٹھیکہ لے لیا ساری باتیں بتانے کا۔ جی علماء کرام کا ٹھیکہ ہے بھئی آپ کو دین کی باتیں بتائیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، پھر بڑوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، آخر میں بزرگوں کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ تو غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس محفل میں ہوں تو آپ سے بڑا بزرگ اس محفل میں کون ہو سکتا صاحب؟ بزرگی صرف عمر سے نہیں آتی ہے، حقیقی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے آتی ہے۔ ہاں بے شک تو سب سے آخر میں سرکار غوث پاک کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلے وہ مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، اب تو اسٹیل کے، پیتل کے، تانبے کے، پلاسٹک کے، لوہے کے، شاید مجھے لگ رہا ہے کوئی دھاتو لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے جس کا لوٹا نہ بنا لیا۔ جی تو مٹی کا لوٹا تھا جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بدنا بول دیتے تھے۔ مٹی کا لوٹا ایک شخص ہاتھ دھلا رہا تھا، آخر میں سرکار غوث پاک کے جب ہاتھ دھلائے گئے تو پورا لوٹا پانی کا خرچ ہو گیا، سرکار غوث پاک نے ہاتھ دھلنے بند نہیں فرمائے۔ آپ کے معتقدین، محبین، مریدین اور آپ کے شاگرد اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرا لوٹا منگایا گیا، وہ بھی پورا پانی بہہ گیا، آپ نے ہاتھ دھلنے بند نہیں کیے۔ 3 لوٹے پانی خرچ ہو گیا۔ آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا اور کہنے لگا حضور ایک گلاس پانی سے بھی ہاتھ دھل سکتے تھے، آپ نے 3 لوٹے پانی بہا دیا۔ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن آپ نے 3 لوٹے پانی بہا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی خلاف شریعت نہیں چل سکتا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوگی۔ حضور کہیں کسی انسان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس مصلحت کو ظاہر فرما دیں، بیان فرما دیں کہ آپ نے 3 لوٹے پانی کس لیے خرچ کر دیا۔ آج کل اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہے گا بھئی ہم میں سے کوئی زیادہ پانی سے ہاتھ دھولے، بولے ملا کا دماغ ہی خراب ہو رہا۔ آگے نہیں کہے گا تو پیچھے جا کے ضرور کہہ دے گا حضرت ہاں امام صاحب کو 1 سال ہو جانا تو لوگ کہنے لگے امام صاحب کو دھنوری کی روٹیاں لگ گئی، روٹیاں پلے پڑے پلے 2 روٹی کھلا دی ایک ٹائم میں تو کہہ رہا پلے پڑے پلے۔ ایک کہہ رہا مولیوں کو کام ہی کیا۔ میں نے کہا یار مسجد کا امام اگر کچھ بھی نہیں بتاتا ہوگا تب بھی کم سے کم تمہیں وضو کرنے کا طریقہ تو بتاتا ہی ہوگا۔ وضو کرنے کا طریقہ بتانا کام نہیں ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہوگا تو نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہوگا، یہ کام نہیں ہے؟ رات کو امام صاحب میلاد میں سے آئے، 1 بج گیا تھا، ابھی سوئے تھے، 10 منٹ ہوئے تھے، آپ نے جا کے کنڈی کھٹکھٹا دی۔ امام صاحب نے جو تھا کوئی کوتاہی نہیں کی، فوراً آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے کہا امام صاحب ہمارا بچہ رو رہا ہے، طبیعت بڑی علیل ہے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوائی تھی، عشاء کے ٹائم پہ سکون نہیں ملا، آپ کوئی آیت شفا پڑھ کے دم کر دیجئے۔ امام صاحب نے کلی کی ٹوپی لگائی، آیت شفا پڑھی، آپ کے بچے پہ دم کر دیا۔ رات کے 1 بجے پیسہ دے کر بھی اگر آپ ڈاکٹر کو اٹھاؤ گے تو آسانی سے ڈاکٹر اٹھے گا نہیں، پورے امروہہ کے چکر کاٹ دو گے، کہو گے ڈاکٹر صاحب 1000 فیس ہے، میں آپ کو 2000 کی فیس دوں گا، اٹھ جائیے۔ ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی یہ میرے مریض دیکھنے کا وقت نہیں ہے، آرام کرنے کا وقت ہے۔ امام 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ محفل میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر کے آیا، سویا تھا، آپ نے تبھی جا کر اسے نیند سے بیدار کر دیا، آپ سے پیسہ نہیں لیا، روپیہ نہیں لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے قرآن کی آیت شفا کو پڑھا، دعاؤں کو پڑھا، درود پاک کو پڑھا، آپ کے بچے پر دم کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے آپ کے بچے کو شفا دے دی۔
تھی، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اماموں کو کام کیا ہے، مولویوں کو کام کیا ہے، کھانا سونا کھانا سونا۔ میں کہتا ہوں قرآن خوانی آپ کو کرانی ہو تو بچے بھیجیں گے امام صاحب، مغفرت کی دعا کرانی ہو کریں گے امام صاحب، نماز جنازہ پڑھیں گے امام صاحب، تیجا 10واں 20واں 40واں قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں امام صاحب۔ آپ کہتے ہو امام کو کام کیا ہے؟ اے میرے بھائیو، ان علماء سے محبت کرو، ائمہ کرام کی قدر کرو، قسم خدا کی اگر تم ان کی عزتیں کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام۔ جی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بولے امام صاحب کو زیادہ دن ہو گئے بھئی، اب انہیں بدلنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک دعوت میں تشریف لے گئے، ہاتھ دھلائے جا رہے تھے، 3 لوٹے پانی بھولے تو نہیں ہے، 3 لوٹے پانی خرچ ہو گئے، ہاتھ دھلنے بند کیے۔ ایک شاگرد نے دامن اقدس کو تھام لیا، کہا حضور 3 لوٹے پانی کس لیے بہایا، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب آپ اللہ والوں کی طاقت دیکھیں، ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے ولیوں کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ علماء کے سامنے تو بولتے نہیں ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ عوام کا آدمی ہے تو اس کے سامنے ایسے ایسے مسئلے سناگا، ایسے ایسے مسئلے سناگا کہ تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں۔ جی ہمارا سننی بھی بعض کو بڑا مزہ آتا، وہ خوب سنتا۔ کیا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کے متعلق عرض و معروض سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب، دانہ غیوب، پیغمبر اعظم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات، حاکم ارض و سماوات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں والیحانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پروگرام کافی وقت سے چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے مفتی صاحب قبلہ سے بڑا جامع اور معنی بیان سماعت فرمایا۔ حضرت خطاب فرما رہے تھے اور ہم سب کے قلوب کو محظوظ فرما رہے تھے، اور حضرت سے قبل بھی آپ نے چند تقریریں، نعتیں اور منقبتیں سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل جو 2 بچیوں کا نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس نکاح کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نکاح کی فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آئیے میں اپنی عادت حسنہ کے مطابق حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ تک پہنچا دوں۔ میں نعت پاک کا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مطلع کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، مچل کر جھوم کر عقیدت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عقیدت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہلکی سی بیس بڑھا دیں، بس ایکو نہیں دینی ہے، ایکو چاہے تھوڑی سی اور کم کر دیں، اور جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ رات کے اس حصے میں جب رات جا رہی ہوتی ہے نا تو لوگوں کے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور منہ کھلنے لگتا، تو یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے۔
مگر الحمدللہ آپ اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ الحمدللہ اگر ہم سب کا یہ پڑھنا اور سننا ذکر کرنا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ میں مطلب پہلا مصرع پڑھتا ہوں، چل کر بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان جو ہے اس ٹائم شش و پنج میں پڑا ہوا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ نماز پڑھتا نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھتا نہیں، سچ بولتا نہیں، الغرض کوئی گناہ ایسا بچا ہوا نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو۔ جی بے شک۔ اور اس کی تمنا یہ ہے کہ میری زبان سے الفاظ نکلیں اور باب اجابت سے جا کر ٹکرائیں اور بس، ہاں میں ہی میں ہوں، کوئی اور نہ۔ جی یہی بات ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کریں، سنت پہ عمل کریں، ہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور میرا یہ مطلب سنیں، مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آپ ضدی ہیں تو میں آپ سے بڑا ضدی ہوں، جب تک سارے مل کے سبحان اللہ نہیں بولو گے مطلع کا پہلا مصرع ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بعض تو میرا بھیا قسم کھا کے بیٹھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے گا مگر سبحان اللہ بولنا ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو توڑ دو، کفارہ میں دے دوں گا، بھائی اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جی قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات مطلع کے بعد حقیقت پر مبنی اگلا شعر بھی آپ ملاحظہ کریں۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ آپ حضرات کنفیوز تو نہیں ہو؟ کبھی سوچ رہے ہو یار ہمارے امام صاحب نے کیسے مولوی کو بلا لیا، ساری دنیا قبر سے ڈرتی ہے مگر یہ ڈرتا ہی نہیں۔ بھیا میں ڈرتا کیوں نہیں ہوں، اس کی وجہ آپ مصرع ثانی میں ملاحظہ کریں گے، اور جب آپ وجہ ملاحظہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا۔ مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک شعر قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا بابا جان آپ کا رب آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے آپ اس کام کو کر گزریے، جہاں تک میرا سوال ہے انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جی بے شک۔ ہاں تو قربانی کا پس منظر بیان کر رہا ہوں، وہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑے خوش ہو کر اسماعیل یو ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یو ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، بہن بہنوئی کو پیٹا، بہن سے یوں عمر بولے، پڑھا دو مجھ کو اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید رضوان میاں صاحب قبلہ، جشن شادی، نعرہ پڑھا تکبیر۔ دو مجھ کو اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور حضرات اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ایک شعر میں آپ سب کی طرف سے بھی پڑھوں۔ شاد ہو۔ علماء تو بیچارے پڑھ ہی رہے ہیں، ان کی طرف سے میں کیا پڑھوں، یہ سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ ہی کی طرف سے کچھ پڑھ دوں، ہاں خاص کر صاحب خانہ کی طرف سے، اور آپ سب اس شعر میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، مچل کر بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرت ہمارے سنیوں کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہلوانے کی، ہاں بنا کہے تو یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد کے لیے چندہ بھی کہہ نہیں پڑتا، جی خود سے نہیں پوچھیں گے کہ مسجد کے اندر کوئی کام ہے یا نہیں ہے۔ جی۔ کچھ لوگ ہیں بھی ایسے جو بیچارے پوچھ لیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں سے کہنا پڑتا، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ کہنے سے بھی ہمارا بھائی جو ہے وہ خرچ کر دیتا۔ ہاں جی جی بے شک۔ پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ دیوانوں کی محفل ہے، بے شک۔ یہ مستوں کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ پریشان مت ہونا، کبھی سوچ رہے ہو یار سید صاحب جب تک اپنی طرف سے پڑھ رہے تھے بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، ہمارا نمبر آیا تو یہ کہہ دیا یہ دیوانوں کی محفل ہے۔ جی تو بھیا میں کسی عام دیوانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں دیوانہ رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی بے شک۔ ہم سب سرکار غوث پاک سے، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، جبھی تو 1 بجنے والا اور ہم سب یہاں پر رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے محبوبین، مقبولین، صالحین بندوں کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بستروں پہ سو رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی تک واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا پہ لگے ہوں گے، اور کچھ دیوانے ایسے بھی ہوں گے جو کسی کے عشق میں پاگل ہیں، کان پہ فون ہے، یہ ہے، راستہ ہے،
اور بھیا راستے کے سوا پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جاننے والا. میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا. 3 بج جاتے ہیں، 4 بج جاتے ہیں، مگر اس کے کان سے فون نہیں ہٹتا. ہاں میری سمجھ میں حضرت آج تک یہ بات نہیں آئی کہ رات کے 3 بجے اس کا کون سا بزنس چالو ہوتا کہ یہ فون کان سے ہٹاتا ہی نہیں ہے. اور اس کا ابا اس سے زیادہ بڑا بے غیرت ہے. جی کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کو گناہ سے روکے. جی بالکل. لیکن باپ پتہ نہیں کس چکر میں لگا ہوا، اسے خود پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں. تو دیوانے ہیں، دیوانوں کی الگ الگ کوالٹیاں ہیں. یہ بھی کسی کا دیوانہ پوری رات کسی کے لیے نیند قربان کر دیتا، جگاڑ میں لگا رہتا، سوتا ہی نہیں ہے. جی کچھ دیوانے کل کو شادی میں بھی آئیں گے، وہ کھانے کے دیوانے ہوتے. ہاں ڈونگا ابھی لائے ہوگے، پھر کہے گا کہ بھئی یہ گرم لائیے ذرا. جی ایک جگہ مفتی صاحب میں بیٹھا کھانے کے لیے، تو بریانی کی ڈش اسی وقت آئی تھی. ایک صاحب نے اس میں سے نکال لیا تو دوسرا کہہ رہا بھئی یہ گرم لائیے. میں نے کہا یار بھاپ تو اس بریانی میں سے نکل رہی ہے، ابھی آئی ہے، گرم ہے، بالکل تازہ ہے، اور یہ کہہ رہا گرم. ایک صاحب میرے قریب بیٹھے تھے، بولے صحیح صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتہ. بولے گرم سے مراد یہ ہے کہ بوٹیاں لئی ہو. جی بات ہے. ہاں ڈونگے میں سے 2-4 پیس صاف صاف نکالے، گرم لئی ہو. ہاں نیا ٹرینڈ چل گیا یہ گرم لئی. یہ کھانے پہ مر رہا، کھانے پینے کا ہی دیوانہ، دیوانگی ہے. ہاں کسی کو فون کی دیوانگی، کسی کو جو ہے کھانے کی دیوانگی، کسی کو پہننے کی دیوانگی، مگر کامیاب آپ لوگ ہیں. جی ہاں ہم کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بیٹھے، ہم مدینے کے تاجدار کی محبت میں بیٹھے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. زیادہ کھانے میں کامیابی نہیں ہے. ہاں پوری رات جاگ کر فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، واٹس ایپ چلانے میں، کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے میں کامیابی نہیں ہے. ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. کامیابی ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کرنے میں اور سننے میں. بے شک سبحان اللہ. تو آپ محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے. یہ دیوانوں کی محفل ہے، یہ مستوں کی محفل ہے. پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پڑھو سب مل کر صلی اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعتیں لکھنا پڑھنا رضوا، یہ ہے ان کی عطا. نعتیں لکھنا پڑھنا رضوا، یہ ہے ان کی عطا. سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. سناؤ نعت حبیب اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شادی کے مقدس موقع پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور الحمدللہ شادی کے موقع پر سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل کا انعقاد. سبحان اللہ. جہاں سے حضرت نے چھوڑا تھا وہیں سے میں شروع کر رہا ہوں. ہاں حضرت نے بولا تھا آخر میں کہ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، جو انسان مجھ سے سچی عقیدت و محبت رکھے گا، اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک اسے توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے. ہاں میں اس پر ایک دلیل دوں گا
اور دلیل بھی اپنے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ایک سرکار غوث اعظم کی کرامت میں آپ کے ذہین سماعتوں کے حوالے کروں، جیسے کہ آپ نے ہم سب کو دعوت میں بلایا اور الحمدللہ ناشتہ بڑا اچھا، بار بار چائے اور اہتمام، اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو، ان محنتوں کو، علماء کی ان خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ بغداد کے اندر ایک صاحب نے سرکار غوث پاک کی دعوت فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بغداد کے سیٹوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ سرکار غوث پاک کی دعوت کرتے تھے تو بعض مرتبہ پوری سٹی کے جتنے بھی علماء کرام تھے سب کی دعوت ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے سرکار غوث پاک کی دعوت کی۔ اب دعوت میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ہاتھ دھلانے کا سنت طریقہ معلوم ہے کیا ہے؟ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں تو سب سے پہلے کس کے ہاتھ دھلائے جائیں گے؟ آپ کہو گے سید صاحب ہمیں تو پتہ نہیں، آپ ہی بتا دو۔ ہم ہی بتائیں گے بھئی، ہم نے ٹھیکہ لے لیا ساری باتیں بتانے کا، جی علماء کرام کا ٹھیکہ ہے بھئی آپ کو دین کی باتیں بتائیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، پھر بڑوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، آخر میں بزرگوں کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ تو غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جس محفل میں ہوں تو آپ سے بڑا بزرگ اس محفل میں کون ہو سکتا صاحب؟ بزرگی صرف عمر سے نہیں آتی ہے، حقیقی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے آتی ہے۔ ہاں تو سب سے آخر میں سرکار غوث پاک کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ آپ نے پہلے وہ مٹی کے لوٹے ہوتے تھے، اب تو اسٹیل کے، پیتل کے، تانبے کے، پلاسٹک کے، لوہے کے، شاید مجھے لگ رہا ہے کوئی دھاتو لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے جس کا لوٹا نہ بنا لیا۔ جی تو مٹی کا لوٹا تھا جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بدنا بول دیتے تھے۔ مٹی کا لوٹا ایک شخص ہاتھ دھلا رہا تھا۔ آخر میں سرکار غوث پاک کے جب ہاتھ دھلائے گئے تو پورا لوٹا پانی کا خرچ ہو گیا، سرکار غوث پاک نے ہاتھ دھلنے بند نہیں فرمائے۔ آپ کے معتقدین، محبین، مریدین اور آپ کے شاگرد اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرا لوٹا منگایا گیا، وہ بھی پورا پانی بہہ گیا، آپ نے ہاتھ دھلنے بند نہیں کیے۔ 3 لوٹے پانی خرچ ہو گیا۔ آپ کا ایک شاگرد آگے بڑھا اور کہنے لگا حضور ایک گلاس پانی سے بھی ہاتھ دھل سکتے تھے، آپ نے 3 لوٹے پانی بہا دیا۔ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سے کرامت صادر ہوتی ہیں، آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن آپ نے 3 لوٹے پانی بہا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی خلاف شریعت نہیں چل سکتا، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہوگی۔ حضور کہیں کسی انسان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے آپ اس مصلحت کو ظاہر فرما دیں، بیان فرما دیں کہ آپ نے 3 لوٹے پانی کس لیے خرچ کر دیا۔ آج کل اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہے گا بھئی ہم میں سے کوئی زیادہ پانی سے ہاتھ دھولے، بولے ملا کا دماغ ہی خراب ہو رہا۔ آگے نہیں کہے گا تو پیچھے جا کے ضرور کہہ دے گا حضرت ہاں امام صاحب کو 1 سال ہو جانا تو لوگ کہنے لگے امام صاحب کو دھنوری کی روٹیاں لگ گئی، روٹیاں پلے پڑے پلے 2 روٹی کھلا دی ایک ٹائم میں تو کہہ رہا پلے پڑے پلے۔ ایک کہہ رہا مولویوں کو کامی کیا؟ میں نے کہا یار مسجد کا امام اگر کچھ بھی نہیں بتاتا ہوگا تب بھی کم سے کم تمہیں وضو کرنے کا طریقہ تو بتاتے ہی ہوگا۔ وضو کرنے کا طریقہ بتانا کام نہیں ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہوگا تو نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہوگا، یہ کام نہیں ہے؟ رات کو امام صاحب میلاد میں سے آئے، 1 بج گیا تھا، ابھی سوئے تھے، 10 منٹ ہوئے تھے، آپ نے جا کے کنڈی کھٹکھٹا دی۔ امام صاحب نے جو تھا کوئی کوتاہی نہیں کی، فوراً آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے کہا امام صاحب ہمارا بچہ رو رہا ہے، طبیعت بڑی علیل ہے، ڈاکٹر صاحب سے دوائی دلوائی تھی، عشاء کے ٹائم پہ سکون نہیں ملا، آپ کوئی آیت شفا پڑھ کے دم کر دیجئے۔ امام صاحب نے کلی کی، ٹوپی لگائی، آیت شفا پڑھی، آپ کے بچے پہ دم کر دیا۔ رات کے 1 بجے
بجے پیسہ دے کر بھی اگر آپ ڈاکٹر کو اٹھاؤ گے تو آسانی سے ڈاکٹر اٹھے گا نہیں، پورے امروہہ کے چکر کاٹ دو گے، کہو گے ڈاکٹر صاحب 1000 فیس ہے، میں آپ کو 2000 کی فیس دوں گا، اٹھ جائیے۔ ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی یہ میرے مریض دیکھنے کا وقت نہیں ہے، آرام کرنے کا وقت ہے۔ امام 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ محفل میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر کے آیا، سویا تھا، آپ نے تبھی جا کر اسے نیند سے بیدار کر دیا، آپ سے پیسہ نہیں لیا، روپیہ نہیں لیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے قرآن کی آیت شفا کو پڑھا، دعاؤں کو پڑھا، درود پاک کو پڑھا، آپ کے بچے پر دم کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت کاملہ سے آپ کے بچے کو شفا دے دی۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اماموں کو کام کیا ہے، مولویوں کو کام کیا ہے، کھانا سونا کھانا سونا۔ میں کہتا ہوں قرآن خوانی آپ کو کرانی ہو تو بچے بھیجیں گے امام صاحب، مغفرت کی دعا کرانی ہو کریں گے امام صاحب، نماز جنازہ پڑھیں گے امام صاحب، تیجا 10واں 20واں 40واں قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں امام صاحب۔ آپ کہتے ہو امام کو کام کیا ہے؟ اے میرے بھائیو ان علماء سے محبت کرو، ائمہ کرام کی قدر کرو، قسم خدا کی اگر تم ان کی عزتیں کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام۔ جی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ بولے امام صاحب کو زیادہ دن ہو گئے بھئی اب انہیں بدلنا چاہیے۔ سرکار غوث پاک دعوت میں تشریف لے گئے، ہاتھ دھلائے جا رہے تھے، 3 لوٹے پانی بھولے تو نہیں ہے، 3 لوٹے پانی خرچ ہو گئے، ہاتھ دھلنے بند کیے، ایک شاگرد نے دامن اقدس کو تھام لیا، کہا حضور 3 لوٹے پانی کس لیے بہایا، اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ اب آپ اللہ والوں کی طاقت دیکھیں، ان لوگوں کے بہکاوے میں مت آنا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے ولیوں کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ علماء کے سامنے تو بولتے نہیں ہیں، بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ عوام کا آدمی ہے تو اس کے سامنے ایسے ایسے مسئلے سنا گا، ایسے ایسے مسئلے سنا گا کہ تمہارے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں گے۔ جی ہمارا سنی بھی بعض کو بڑا مزہ آتا، وہ خوب